बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हम सेनेट की करारदाद का रोना रो रहे थे और पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ था, लेकिन सेनेट करारदाद को तो आप छोड़ दें, नया तमाशा लग गया है। और नया तमाशा क्या है? वही है, देखें, डर आ रहा है अवाम से। अवाम के पास नहीं जाना, उसके लिए कुछ भी किया जाए। एक तो जो सेनेट की करारदाद है वो बिल्कुल मामला ठुस हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले कहा कि हम एक दिन की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आला अदलिया से कहा आप नोटिस लें। ये मामला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने सेनेटर को ना सिर्फ शो कॉज दिया बल्कि उन्होंने भी कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें एक बड़ा दिलचस्प मामला यह है कि आपने कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की? यानी सेनेटर अफनानुल्लाह नून लीग वाले, उन्होंने क्यों नहीं की? पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने क्यों नहीं की? ये एक बहुत वो सवालात हैं जिन सवालों के जवाब हमें मिलने चाहिए, लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे गलती हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि क्या ये हिकमत अमली थी कि आप इस तरह से करेंगे या वाकईतन आपसे गलती हो गई? मुस्लिम लीग नून, जिनके ऊपर इल्जाम है कि चूंकि उनको इलेक्शन सूट नहीं कर रहा तो वो इलेक्शन डिले वाले मामले में सबसे आगे वही हैं, उनकी जानिब से भी बाकायदा इसके ऊपर मरियम औरंगजेब का ट्वीट आ गया है कि मुस्लिम लीग नून का दो टोक फैसला है कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी हैं। अवाम 8 फरवरी को अपनी राय का हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला करेगी। अब इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून भी इतनी थोड़ी देर के अंदर जो अवाम के रद्देमल आया है, जो सोशल मीडिया के रद्देमल आया है, उसको देख के ये तमाम सियासी जमातें इस बात के ऊपर मजबूर हैं कि बेशक अंदर खाते मिले हुए हूं लेकिन बाहर आपको कहना पड़ रहा है। एक डेवलपमेंट और जरूर है कि वो जो निगरान वजीर इत्तलात है उसने ये कहा है जी कि बाकी बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो उस करारदाद के अंदर मसाइल बयान किए गए हैं, यानी मसाइल कोरोना का जिक्र किया गया, मौसम का जिक्र किया गया, अमन व अमान का जिक्र किया गया, उसके मुताबिक वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो मैं कह रहा हूं ना, एक नया तमाशा लग गया। वो क्या? आज पूरे प्लान के साथ चीजें हुई कि वो सेनेटर साहब अपनी जेब में करारदाद लेके आए हुए थे। फिर चेयरमैन सेनेट ने जिस तरीके से उनको मंजूरी दिलवाई, मुराद उनको हाउस में टेबल करने की इजाजत दी, नंबर 1। उसके बाद अब हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। हामिद मीर साहब का क्लेम यह है कि उनको एक सेनेटर ने यह बताया है और उसका दावा यह है कि अब इस बारे में एक बड़ा वाकया करवाया जाएगा और उस वाकये की बुनियाद के ऊपर आगे चल के यानी उनके मुताबिक कोई वाकया कराया जा सकता है जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाए। अब ये वाकया कौन करा सकता है? इस वाकये की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि यहां पे बड़े बुनियादी सवालात ये हैं जिसमें फजलुर रहमान समेत जो दीगर क़यादत है वो ऑलरेडी सवाल उठा रही है। अमन व अमान का मसला है। एक दिन हमने खबर सुनी जी फजलुर रहमान के काफिले के ऊपर फायरिंग हो गई है, बाद में पता चला कि नहीं, वो फायरिंग नहीं हुई। तो ये सारे के सारे सवालात अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि जब हुकूमत ये कह रही है कि जी वो मसाइल हकीकी हैं, फिर एक सीनियर एंकर जो है वो जब ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसा वाकया कराया जा सकता है, तो फिर इसका मतलब क्या हो सकता है? ये भी अपनी जगह के ऊपर बहुत बुनियादी सवाल है। अच्छा, इलेक्शंस को लेके खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर रहा है कि जो आम इंतखाबात हैं वो बिल्कुल 8 फरवरी को ही होंगे और उनके मुताबिक अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। लेकिन उनकी जानिब से ये जराए से खबरें हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेनेट की करारदाद एक करारदाद जरूर है लेकिन ये करारदाद बाइंडिंग नहीं है। यानी एक ऐसी सूरत हाल नहीं है जिस पे आप ये कहें कि आपको जो ये हर सूरत यानी उनकी ये राय तो हो सकती है लेकिन राय उस तरह से बाइंडिंग जो है वो नहीं दिखाई देती। अब इसके अंदर ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक इम्तिहान होगा, ये सारा कुछ है। अब जो इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इलेक्शन मुलतवी होंगे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कहीं वहां से जहां से पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने की मंजूरी ली जाती है, ज़ाहिर है वो बाहर की जो ताकतें हैं, क्या उनसे कोई अप्रूवल लिया गया है जिसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है? ये नंबर 1 खबर है। लेकिन असल खबर कुछ और है। असल खबर इस वक्त ये है कि कनाडा ने पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको देखते हुए सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं।
یا جس کو یہ سفری پابندیاں ذرا مناسب نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ جیو نیوز نے خبر دی ہے جی، کینیڈا کا اپنے شہریوں کو پاکستان کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں غیر متوقع سیکورٹی صورتحال کے باعث انتہائی احتیاط برتیں، دہشت گردی، بے امنی، فرقہ وارانہ تشدد اور اغوا کا خطرہ موجود ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ لیول 2 جو انہوں نے سیکورٹی کے اوپر جا کے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ والی خبر کیا ہے؟ برطانیہ والی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا دی اکانومسٹ کے اندر، جس میں وہ وہیں کے وہیں کھڑے اور ڈٹ کے بتا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کیوں گرائی گئی، کس نے گرائی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان اتنے عرصے میں تبدیل ہو گئے ہوں گے یا عمران خان کمزور پڑ گئے، لیکن ایسا دکھائی نہیں دیا۔ اب وہ جو آرٹیکل ہے، وہ آرٹیکل چونکہ پاکستان کے اندر پیمرا عدالتوں میں کہتا ہے کہ عمران خان کے نہ نام لینے کے اوپر پابندی ہے، نہ تصویر چلانے کے اوپر پابندی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سب جانتے ہیں۔ اب عمران خان کے اکانومسٹ کے ایک مضمون نے پورے کے پورے اس کیا کہتے ہیں کہ جو پابندیاں ہیں یا جو یہاں پہ ایک پراپوگنڈا کروایا جاتا ہے اس غبارے میں سے ہوا نکالی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت نگران حکومت جو ہے وہ، اور اس میں خاص بات نگران حکومت کی بعد میں بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو خط لکھا ہے، جو مضمون لکھا ہے نا، وہ عمران خان نے ان کو لکھ کے نہیں بھیجا۔ اگر آپ اس آرٹیکل کے اوپر جائیں تو اوپر سرخ کلر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بائی انویٹیشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ ہم آپ کا مضمون چھاپنا چاہتے ہیں، عمران خان نے ان کو مضمون لکھ دیا۔ اب اس حوالے سے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو نگران حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں، ایک تو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا وہ غلط ہے۔ عمران خان رائٹ نو کسی کنوکٹڈ نہیں ہے، کنوکٹڈ سے مراد ہے جب ان کی سزا معطل ہو گئی تو رائٹ نو ان کا سٹیٹس یہ نہیں۔ عمران خان کو مختلف مقدمات کے اندر جوڈیشل اور فلاں فلاں جو ہے وہ کیا گیا۔ اب ان کے مطابق اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اکانومسٹ جو برطانیہ کا جریدہ ہے، انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے اوپر وہ احتجاج کریں گے، لیکن کون بتائے مرتضی سولنگی کو کہ یہ کوئی پاکستان کا میڈیا تو نہیں ہے جہاں پہ آپ دباؤ ڈال کے اشتہارات سے کنٹرول کر کے یا دیگر جو آپ کے پاس وہ کنٹرولنگ ٹولز ہیں ان کو کر کے اپنی مرضی کی خبریں چلوا لیں یا اپنی مرضی کے مطابق کسی کو کہیں کہ اس کو نہ دکھائیں تو اس کو نہ دکھایا جائے۔ برطانوی اخبار کے اندر کچھ غلط ہوا ہے، برطانوی اخبار کو تو چھوڑیں، آپ عمران خان کے اوپر برطانیہ میں جا کے کیس کر لیں، ڈیفیمیشن کا لا وہاں پہ بڑا تگڑا قسم کا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑکے مارنا بڑا آسان کام ہے، لیکن اس طرح سے کرنا کوئی وہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان کے آرٹیکل سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اکانومسٹ کے جو ایڈیٹر ہیں ان کے ساتھ ہم گلا کریں گے، کیا گلا کریں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں اور اگلی بات ذرا عمران خان سے متعلق سن لیجئے۔ عمران خان سے متعلق معاملہ یہ ہے کہ عمران خان سائفر کے اندر ان کی ضمانت ہو گئی، توشہ خانہ کی سزا معطل ہے، باقی کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ تو اب چونکہ پتہ ہے کہ کیسز میں جان نہیں ہے عمران خان کے، اور آپ عمران خان کے کیسز کو کہاں تک چلائیں گے؟ عمران خان نے اکانومسٹ کے مضمون میں بتایا کہ 200 سے زائد ان کے اوپر مقدمات ہیں۔ اب قابو کرنے کے لیے کہ عمران خان کسی طریقے سے باہر نہ آئیں، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے سائے سے بھی ان کو خوف آتا ہے۔ تو 9 مئی کے واقعات کے اوپر انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کر لیا ہے، اور عمران خان پر GHQ حملہ، تصویریں جلانے اور لوگوں کو اکسانے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، جیسے شاہ محمود قریشی کے اوپر تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہوں گی، صرف ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ سب کچھ جب ہوا عمران خان کہاں پہ تھے؟ عمران خان اس وقت کسٹڈی کے اندر تھے۔ اب ایک شخص کیا کسٹڈی کے اندر سے کسی کو اکسا سکتا ہے؟ آپ ان جو کیسز ہیں ان کی حیثیت کا یا ان کی پوزیشن کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی کسٹڈی کے اندر تھا، اور لگتا یہ ہے کہ وہ کسٹڈی کے اندر ہوتے ہوئے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال ہے اگر وہ آزاد ہو، وہ باہر بیٹھا ہو، تو تب صورتحال مکمل طور پہ ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور خبر سن لیجئے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ویسے کسی کے ساتھ ہوتا نہیں، میں نے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ناک کی لکیریں نکلوائی جا رہی ہیں، لیکن جب بندہ ڈھیٹ ہو، جب بندے کو اقتدار کی لالچ ہو، تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میری تذلیل کی جا رہی ہے، میری تضحیک کی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ لپٹا رہتا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو ظاہر ہے کچھ یہ بھی یقین دلایا جا رہا ہوگا، تھوڑا بہت یہ بھی احساس دلانا ہے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو NA-15 میں نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے اعظم سباتی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آئے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، جس کے بعد انہوں نے RO کے فیصلے کے خلاف ایپلیٹ ٹرائیبونل سے رابطہ کیا، اور جو وہ ٹرائیبونلز ہیں ان ٹرائیبونلز نے
بھی جو ان کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے، جس کا مطلب بہت سادہ اور واضح ہے کہ وہ ہر صورت نواز شریف کو وہاں پہ کھلا راستہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر نواز شریف کو کھلا راستہ نہ دیا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اچھا، دوسرا نواز شریف کے لیے ایک اور معاملہ وہ نااہلی والا ہے، تو ہمیں تو لگ رہا تھا شاید تھوڑا سا لگے، لیکن عدالت کو ذرا زیادہ ہی جلدی کے اندر دکھائی دے رہی تھی۔ تو جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے اس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور عدالت نے اس کا فیصلہ آج محفوظ کر لیا تھا، اور چیف جسٹس صاحب نے آج فرمایا کہ ہم مختصر فیصلہ آج نہیں سنائیں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ جلد از جلد مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنائیں۔ اور اس بارے میں بڑی واضح سی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب اگر آپ بچے سے پوچھیں گے تو وہ بچہ بھی آپ کو بتائے گا کہ عدالت نے نااہلی کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے نواز شریف اور جو سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے وہ جہانگیر ترین ہوں گے۔ باقی عدالت اگر یہ چیزیں کرتی ہے تو ظاہر ہے عدالت کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ساری اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو جج ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے ان کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا، انہوں نے اس ریفرنس میں بتایا تھا کہ میرے خلاف آئینی درخواستیں ہیں، ان آئینی درخواستوں کا فیصلہ کر لیجئے، لیکن اس کے باوجود 11 تاریخ کو جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا۔ اب ان کے حوالے سے 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور بینچ کے اندر تینوں ججز وہی ہیں جو پہلی جنہوں نے سماعت کی، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، اور جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ 8 جنوری کو دن 1:30 بجے اس کی سماعت ہوگی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جوڈیشل کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج کر رکھا تھا، حالانکہ یہ وہی اسی طرح سے ہے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ریفرنس کے معاملے کے اندر کیا تھا۔ اب معلوم نہیں ہے قاضی صاحب کا تو کھلی عدالت میں معاملہ طے ہوا تھا، اب وہی ریلیف جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو مل پاتا ہے کہ نہیں مل پاتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔